اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا دوبارہ مصر میں داخل ہونے کا ذکر فرمایا، اور جب وہ مصر روانہ ہوئے کنعان سے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں مصر جانے سے پہلے آپ نے نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا، اور کیا نصیحت تھی کہ جب مصر پہنچو گے تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ایسا کیوں فرمایا؟ اس کی مفسرین محققین نے جو بیان کی ہیں وجوہات، ان میں سے ایک تو یہ کہ نظر بد سے محفوظ رہا جائے کہ اتنے سارے بھائی اور سب صحت مند اور تندرستی میں، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جب الگ الگ دروازے سے یہ داخل ہوں گے تو حضرت بنیامین علیہ السلام سے الگ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہو جائے، چونکہ بنیامین آپ کے حقیقی بھائی تھے اور ان دونوں کا آپس میں فطری طور پر بہت ہی پیار اور محبت اور سچائی جو ہے وہ موجود تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعہ میں ایک بات نہایت حیرت انگیز یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کے والد صاحب جو خدا کے پیغمبر بھی تھے، ان کی مفارقت، ان کی جدائی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے نابینا ہو گئے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، باپ سے فطری اور طبعی محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہیں، لیکن 40 سال کے طویل زمانہ میں ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے بے چین ہیں، اپنی خیریت کی خبر کسی طرح ان تک پہنچا دیتے۔ لیکن یوسف علیہ السلام سے کہیں یہ ذکر موجود نہیں ہے، منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا ارادہ بھی کیا ہو اور بھائیوں کو بھی اظہار واقعہ کے بغیر ہی روانہ کر دیا۔ یہ تمام حالات کسی ادنا انسان سے بھی تصور میں نہیں لائے جا سکتے۔ اللہ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسے برداشت ہوئی؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہی وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو اظہار حال سے روک دیا تھا کہ اپنے گھر کسی قسم کی کوئی خبر نہ دیں۔ تفسیر قرطبی میں اس کی صراحت موجود ہے۔ کون اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ اپنی حکمتوں کو خود ہی خوب جانتا ہے۔ بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا۔ تو جب برادران یوسف شہر مصر میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ وعدہ کے مطابق ان کے حقیقی چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کی کافی آؤ بھگت کی اور شاہی اکرام کے ساتھ ان کو ٹھہرانے کا انتظام کیا۔ دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ میں ٹھہرایا، چونکہ برادران یوسف 11 تھے، دو ایک کمرہ میں۔ ٹھہرنے کے بعد بنیامین تنہا رہ گئے تو ان کو تنہا ایک کمرہ میں ٹھہرایا۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ موقع نکال کر بنیامین سے تنہائی میں باتیں ہو سکیں، چنانچہ آپس میں تنہائی میں خوب باتیں ہوئی ہوں گی۔ دونوں حقیقی بھائیوں کی ملاقات ایک مدت دراز یعنی 20-21 سال بعد ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ وہ کن کن حالات سے گزرتے ہوئے اس مرتبہ پر پہنچے ہیں۔ بنیامین نے سنا ہوگا کہ ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کی ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تسلی دی ہوگی کہ اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، مصیبتوں کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب تم میرے ہی پاس رہو گے۔ یقیناً یوسف علیہ السلام کی یہ دلی خواہش رہی ہوگی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لے، اور یقیناً اس کے لیے کوئی تدبیر بھی ضرور سوچی ہوگی، مگر انتہائی خواہش کے باوجود یوسف علیہ السلام کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے کہ مصری قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت منع تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت کھلے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہ حیلہ اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قانون کے مطابق غلہ دے دیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ الگ الگ اونٹ پر رکھا گیا۔ بنیامین کے لیے جو غلہ اونٹ پر لادا گیا اس میں ایک برتن چھپا دیا گیا۔ اس برتن کو قرآن مجید نے ایک جگہ سقایا اور دوسری جگہ سواع الملک کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ سقایا کے معنی ہے پانی پینے کا برتن، اور سواع بھی اسی قسم کا ایک برتن ہوتا ہے، اور ناپنے کے برتن کو بھی سواع یا صاع کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بادشاہ کے پانی پینے کا کوئی مخصوص برتن ہو، مگر برکت کے طور پر اسے غلہ ناپنے کے کام میں لیا جانے لگا ہو۔ البتہ سواع الملک میں ملک کی جانب نسبت کرنے سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی قیمتی برتن تھا، خواہ سونے کا ہو یا چاندی کا یا کسی اور قیمتی چیز کا۔ بہرحال وہ برتن بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ قیمتی برتن ہونے کے علاوہ وہ ملک مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد منادی نے پکارا کہ اے قافلہ والو، تم چور ہو۔ ندا دینے والا کوئی مطبخ وغیرہ کا ذمہ دار رہا ہوگا اور اس طے شدہ ہیلہ کا علم نہ ہوگا، اور جب سرکاری ساز و سامان کی جانچ پڑتال کی ہوگی تو وہ مخصوص برتن نہ ملنے کی وجہ سے برادران یوسف پر شبہ ہوا ہوگا، اس لیے کہ شاہی محل میں ان کے سوا اور کوئی نہ ٹھہرا تھا، جس کی وجہ سے ان پر چوری کا الزام لگایا۔ برادران یوسف کا یہ سننا تھا کہ کارندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ہم پر خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے۔ اب یہ جو بھی ہیلہ کیا تھا، سورہ یوسف آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ کارندے کہنے لگے، شاہی پیمانہ پیالہ گم ہو گیا ہے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو 1 اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا، اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ برادران یوسف نے کہا، خدا جانتا ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شرارت کی غرض سے داخل نہیں ہوئے، اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آ چکے ہیں۔ کارندوں نے کہا، اچھا، جس کے پاس سے یہ چوری نکلے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہی ہے، یعنی وہ تمہارے حوالہ کر دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں چوری کی یہی سزا ہے۔ جب کارندوں نے برادران یوسف کا یہ جواب سنا تو تلاشی لینی شروع کی۔ ابتدا دوسرے بھائیوں سے کی، اور جب ان کے سامان سے پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بنیامین کے سامان سے تلاشی شروع کی تو پیالہ برآمد ہوا، اور قافلہ کو واپس لوٹا کر عزیز مصر یوسف کی خدمت میں معاملہ پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاملہ کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے اور خدا تعالیٰ کی کارسازی کا شکر ادا کیا، اور خاموش رہے اور یہ ظاہر نہ کیا کہ یہ پیالہ میں نے خود رکھا تھا۔ برادران یوسف نے جب دیکھا کہ مسروقہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا ہے تو کہنے لگے، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ کون بادشاہ ہے، یہ کون شاہی لباس میں ملبوس ہے، یہ کون ہے کہ جس کے سامنے یہ سب کچھ بولے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی یہ شان ہے، یہ قدرت ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ انہی کے سامنے وہی یوسف شاہی لباس میں شاہی عہدے پر موجود ہے، وہی تو یوسف ہے۔ لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی مشیت یہی تھی کہ ان تک اصل حقیقت ظاہر نہ ہو۔ جب وقت آئے گا تو پھر حقیقت ظاہر کی جائے گی۔ اب رہی یہ بات کہ جس چوری کا ذکر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی کر رہے تھے، وہ چوری کون سی تھی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے تھے؟ تو ابن کثیر نے بحوالہ محمد بن اسحاق مجاہد سے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد بنیامین کی ولادت ہوئی، اور اسی ولادت کے سلسلہ میں ان کی والدہ رحیل کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہ دونوں بچے بغیر ماں کے رہ گئے، جس کی وجہ سے ان کی تربیت ان کی پھوپھی کی گود میں ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ
نے بچپن ہی سے یوسف علیہ السلام کو کچھ ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا ان سے بے حد محبت کرنے لگتا تھا۔ پھوپھی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت بھی ان کو نظروں سے